السلام علیکم۔ آج زرداری صاحب کا میں نے بیان سنا جس میں انہوں نے کہا ہم پاکستان کی اگلی جنریشن کو ٹوٹا پھوٹا پاکستان نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو سر آپ نے ایک مڈل کلاس طبقے کو تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے اس پاکستان سے، اور آپ تو اپنی جنریشن گزار چکے ہیں۔ جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے آپ اس کے لیے ٹوٹا پھوٹا پاکستان کیا، آپ اس کے لیے پاکستان چھوڑ کے ہی نہیں جا رہے۔ ہمارے جتنے ڈاکٹرز انجینئرز اب آ رہے ہیں، ہر کوئی کینیڈا کے لیے اپلائی کر رہا ہے، کوئی فرانس کے لیے، کوئی بیلجیم کے لیے، کوئی کہاں کے لیے، کوئی کہاں کے لیے، کوئی کہاں کے لیے۔ کوئی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ صرف اور صرف ہماری حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ میں نہیں کہتا عمران خان کی حکومت آئے، میں نہیں کہتا نواز شریف کی حکومت آئے، میں نہیں کہتا مولانا فضل الرحمان کی حکومت آئے یا کسی کی بھی آئے، لیکن الیکشن ہونا چاہیے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے اس ملک کے اندر۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا، اور ملک کی ترقی میں سب سے بڑا حصہ ہوتا تھا ایلیٹ کلاس کا بھی نہیں اور لوور کلاس کا بھی نہیں، سب سے بڑا حصہ ہوتا تھا مڈل کلاس کا، اور مڈل کلاس کو ہم نے بالکل روند کے رکھ دیا ہے۔ اب سمجھ لیں ملک ایک گاڑی ہے، گاڑی کے 4 پہیے ہیں، اور وہ 4 پہیے ہیں ایلیٹ کلاس، اور جو اس گاڑی کی باڈی ہے وہ ہے لوور کلاس، اور ایک ہے مڈل کلاس جو گاڑی کا انجن ہے۔ ہم نے گاڑی کا انجن تو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، اور اب ہم اس گاڑی کو چلا رہے ہیں دھکا مار کے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے نیکسٹ ڈرائیور کو نا بالکل ٹوٹا پھوٹا پاکستان نہیں دے کے جائیں گے۔ او بھائی، آپ جو نیکسٹ ڈرائیور آئے گا اس میں گاڑی سٹارٹ ہی نہیں کر پائے گا، اس کو ٹوٹا پھوٹا پاکستان کیا، وہ تو گاڑی سٹارٹ کرنے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے بیانات سے گریز کریں زرداری صاحب۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مڈل کلاس طبقہ کولگیٹ سے لے کے بوٹ پالش تک، اور بوٹ پالش سے لے کے کپڑے پہننے تک ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن آج ہمارا مڈل کلاس طبقہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے، بالکل اینڈ ہو گیا اس کا۔ پہلے ہمارے بچپن میں، اب میری 90s کی پیدائش ہے، اور ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ مطلب والدین سے ہی سنا کرتے تھے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے، ایک گاڑی ہوگی، اور اگر چھوٹی گاڑی جس کے پاس ہوتی تھی وہ سوچتا تھا بڑی گاڑی لوں گا۔ اب 4 لاکھ روپے کا تو یاماہا 125 ہو گیا ہے، موٹر سائیکل 4 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے، اور اب مڈل کلاس آدمی گاڑی لینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور لون پہ تو بالکل بھی نہیں۔ پہلے تو لون پہ سکیمز چلتی تھی، چلو جی گاڑی لے لی، اور گاڑی تو چلیں بعد کی بات ہے، پہلے رہنے کے لیے ہر انسان کو چھت ضروری ہے۔ ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی نیوکلیئر پاور کا خاک فائدہ جس میں ایک مڈل کلاس طبقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے لوور کلاس جو مطلب مانگ تانگ لیتے ہیں، ہمیں اشاروں پہ مل جاتے ہیں، جو بھیک مانگ کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن کچھ سفید پوش لوگ ہیں، اور وہ ایسے سفید پوش لوگ ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کو اپنے رشتہ داروں کو بھی کہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ان کو ایک خودداری مارتی ہے۔ اکثر ہم سنتے نہیں کہ فلاں بندے نے اپنے 4 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، فلاں ماں نہر میں کود گئی اپنی بچیوں کو لے کے۔ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ آٹے کی لائنوں میں نہیں لگ سکتے، ان کو شرم آتی ہے معاشرے سے کہ ایک وقت میں ہم لوگ گاڑی لینے کا سوچ رہے تھے، اور آج ہماری جیب میں ایک راشن لینے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ سب میں صرف آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت دل برداشتہ ہوا آج اپنے کچھ مطلب کہ جاننے والوں کو دیکھ کے، جن کے حالات ایک وقت میں ایسے تھے کہ دو گاڑیاں، ایک گاڑی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن آج ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ سواری کو چھوڑے، کوئی گاڑی کو مارے گولی، کوئی آج
ایک موٹر سائیکل افورڈ کرنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار بائک کیسے لینا ہے. ایک چائنا کا بائک بھی 70-80 ہزار تک پہنچ گیا ہے. اب جس بندے کی منتھلی انکم ہے 25,000-30,000 وہ کیا کرے گا؟ وہ پھانسی لگ جائے, وہ مر جائے, وہ ڈاکہ مارے, وہ کرپشن. پھر ہم کہتے ہیں اس ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے, حکمران ایسے ہیں, عوام ایسی ہے اس لیے حکمران ایسے ہیں. وہ عوام کو بنایا بھی تو اسی حکمرانوں نے ہے, ورنہ عوام کیوں ایسے کام کرے؟ کیوں کوئی ڈاکہ مارے؟ کسی کو ڈاکہ مارنے کوئی شوق سے ڈاکہ مارتا ہے, کوئی شوق سے کرپشن کرتا ہے. وہ اپنی ضرورتیں, کچھ لوگوں کی تو ضرورتیں پوری کرنے, ہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ 100 میں سے 60% لگا لیں جن کا پیشہ ورانہ جو کرمنلز ہوتے ہیں, لیکن 40% وہ ہوتے ہیں جو جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا, جو فرسٹ ٹائم کرائم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم کرائم کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ایسے تو ہم ایک ترقی پذیر ملک, کیا ہم تو بالکل ہی ترقی کو تو بھول ہی جائیں. اور ہم بنگلہ دیش دیکھیں, ہم سے آزاد ہو گیا تو آج وہ کتنا ترقی پذیر ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے آج ہمارا روپیہ اس کے ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے حالات ہیں. مجھے دیں اب اجازت, ورنہ اور لہجہ سخت ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اتنے لوگ بولتے ہیں حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی چاہیے اس ملک میں. کیپٹلزم, سوشلزم, نیشنلزم, اس سب کا ایک اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں جس کا بچہ اس کے سامنے بھوکا سوئے. آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ آپ کا بچہ رات کو آپ کے سامنے بھوکا سوئے تو آپ پہ کیا گزرے گی. آپ کا دل کرے گا کہ میں جو کچھ بھی ہو جائے, بینک لوٹ آؤں, سولی پہ چڑھ جاؤں, لیکن اپنے بچے کو کھانا کھلاؤں. اسی لیے کرائم ریشو بڑھ رہی ہے پاکستان میں, اسی لیے کرپشن بڑھ رہی ہے پاکستان میں. چلیں مجھے دے اجازت. سلال از سائننگ آف.